ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے، جس نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کوشش میں، اس محنت میں، اس جد و جہد میں بسر فرمائی کہ میری امت کے ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور میری امت اللہ کے اس پیغام پر عمل پیرا ہو کر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کا حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اور آج دنیا میں جتنے سامی ادیان ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام کو ماننے والے لوگ ہوں، ان تینوں مذاہب کے ہاں جو ہستی یکساں طور پر قابل احترام ہے، جن کو دنیا کے یہ تینوں مذاہب اپنا باپ سمجھتے اور تسلیم کرتے ہیں اور ان کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں خود فرمایا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا، تمام انبیاء کی امامت کا منصب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جو خصوصیات اور جو فضائل اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عطا فرمائے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام خصوصیات کی جو اعلیٰ ترین منصب ہو سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تمہارے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی اس قابل ہے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تم نے ان کی شخصیت کو فالو کرنا ہے، تم نے ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حیثیات سے نوازا، بہت ساری آزمائشیں نازل کی، اور ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش آئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں پورا اتر کے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو مقام عطا فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا حق ادا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اس قابل ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنی زندگیوں کے اندر فالو کر کے، اس کی پیروی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مکمل کریں، ان کی پیروی کریں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی پا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو بحیثیت باپ، بحیثیت والد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے کیا اسوہ حسنہ ہے۔ آج کا دور
میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت کٹھن ہے اور دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو چکا، آج کی زندگی میں، آج کے معاشرے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بحیثیت باپ، اگر ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتا ہے، ایک باپ کی خواہش یہ ہے کہ میری اولاد، میرے بیٹے دین پر عمل کرنے والے ہوں، کل قیامت کے دن میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوں، میرے لیے نجات کا باعث ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت میں میرے اور آپ کے لیے کیا اسوہ ہے۔ یہ ہمارا آج کے جمعے کا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور اللہ اکبر، ایک ایک پہلو وہ بیٹا جو اللہ نے 80 سال کی عمر میں دیا، وہ اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکا۔ اللہ سے مانگ کے لیا، جب اولاد مانگی تو کس طرح مانگی، اللہ نے اولاد دے دی تو تربیت کس طرح فرمائی، وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کی، وہ کون کون سے طریقے تھے جو اپنی اولاد کے ساتھ کون سا رویہ اختیار فرمایا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، جس نے مجھ سے وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے، میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، میرے اور آپ کے لیے درس اور نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جب اللہ سے مانگا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ سے اولاد طلب کی، تو کیا کہا، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ بیٹے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، ساتھ شرط کیا لگائی، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نیک بیٹے کا سوال کرتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی بیٹے کی ضرورت ہے، میں اور آپ بھی سمجھتے ہیں بیٹے زندگی کا حسن ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے لازوال نعمت ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے تو کس شرط کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ اولاد دے دے، کون سی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اولاد نعمت ہوتی ہے، کون سی اولاد، جو نیک ہوتی ہے، جو صالح ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والی ہوتی ہے، وہ اولاد نعمت ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوتی ہے، وہ اولاد نعمت ہوتی ہے، جو آپ کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کا کردار اور اس کا رویہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، وہ اولاد نعمت ہوتی ہے۔ وہ اولاد نعمت نہیں ہوتی جو گناہ کے راستے پہ چلنے والی ہو، جو برائیاں کرنے والی ہو، جس کا کردار رب سے دوری کا باعث ہو، وہ اولاد نعمت نہیں ہوتی۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ وہ اولاد مانگتا ہوں جو صالح ہو، نیک ہو، پاکیزہ کردار والی ہو، پاکیزہ رویے والی ہو۔ سو میں نے اور آپ نے اگر اللہ سے سوال کرنا ہے تو کون سی اولاد مانگنی ہے، اللہ نیک اولاد عطا فرما، ایسی نعمت ہے نیک اولاد، اللہ اکبر، کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کرتی، بشرط یہ کہ اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہو، اور یہ اولاد نعمت ہے۔ اسی نعمت کا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ دوسری بات، اللہ نے اولاد دے دی، پھر اللہ کو بھول نہیں جانا، اللہ کے احسان کو یاد رکھنا ہے، اولاد کے مفادات کو، اولاد کے فائدے کو، اولاد کے نفع کو دین پر مقدم نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آخری وقت میں اولاد عطا فرمائی، 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، پھر یہ نہیں کہا کہ اب اللہ نے دے دیا ہے، اب جس طرح مرضی ہو، یہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرے، میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں۔ پھر یہ نہیں سوچا کہ اس کی دنیا کتنی آگے جائے گی، پھر یہ نہیں سوچا کہ میں کس طرح حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کے لیے دولت کے انبار لگا سکتا ہوں، میں نے اس کو اچھا گھر بنا کے دینا ہے، میں نے اس کے فیوچر کے لیے مال و دولت اور رزق اکٹھا
اچھا کرنا ہے، نہیں، اللہ نے آخری عمر میں بیٹا دیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اللہ کے گھر کے پاس چھوڑاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اور آپ سوچتے ہیں بیٹے کے لیے گھر بنانا ہے، اچھا علاقہ کون سا ہے، سہولیات کہاں پہ ہیں، اچھا گھر کہاں بن سکتا ہے، پوش علاقہ کون سا ہے جہاں سہولیات سب سے زیادہ اچھی ہوں، سوسائٹی سب سے زیادہ اچھی ہو، بیٹے کے لیے سہولیات کا ایک ایسا سلسلہ ہو کہ دنیا میں بہترین گھر جو انسان کے بس میں ہوتا ہے، بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، قرض اٹھا کے، رشتہ داروں تمام لوگوں سے جتنا قرض لیا جا سکتا ہے لے کے، ہماری ایک ترجیح ہوتی ہے بیٹے کو اچھی سے اچھی سہولت، اچھے سے اچھا گھر ملنا چاہیے، اور ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتا بیٹے کا دین کیسا ہوگا، بیٹے کے اعمال کیسے ہوں گے، ان اعمال کے ساتھ رب راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں نے اس کی تربیت اس طرح کی کرنی ہے، میں نے گھر بنا کے دینا ہے تو ایسا جہاں اس کے لیے مسجد قریب ہو، جہاں اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو، میں نے اس کو کاروبار ڈھونڈ کے دینا ہے، ایسا کاروبار نہ ہو جس کے اندر الجھ کے، جس کے اندر کھو کے یہ اللہ سے دور ہو جائے۔ ہماری ترجیحات یہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، 80 سال کی عمر میں دیا، اللہ کا حکم آیا جا کے بیت اللہ کی جگہ پہ چھوڑاؤ۔ اہلیہ کو، بیٹے کو ساتھ لیا، کھجوروں کا ایک تھیلا، پانی کا ایک مشکیزہ، جا کے جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں چھوڑ دیا، واپس پلٹ آئے۔ لمبی بات، پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، اور پہاڑ کی اوٹ میں ہو کے نا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ تو نے بیٹا دیا تھا، تیرے حکم پہ لا کے یہاں پہ آباد کر دیا ہے۔ کہاں پہ؟ بواد غیر ذی زرع، اللہ ایسی وادی میں جہاں پھل نہیں ہے، جہاں کاشتکاری نہیں ہے، جہاں زراعت نہیں ہے، جہاں پہ وسائل زندگی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے انسان اپنا پیٹ بھر سکتا ہو، بواد غیر ذی زرع، ایسی زمین اس دور میں زراعت پہ گزر بسر ہوتی تھی، اور بیت اللہ کے آس پاس کوئی زراعت نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے حکم پہ لا کے اولاد کو یہاں آباد کر دیا، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ جگہ ایسی ہے جہاں زراعت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں اگتی، لیکن عند بیتک المحرم، اللہ تیرا گھر پاس ہے، حرمت والی جگہ پاس ہے، اللہ یہاں آباد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کاروبار چل جائے، یہ نہیں کہ یہ پوش علاقہ ہے، یہ نہیں کہ یہاں بہت اچھی سوسائٹی رہتی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہاں اس لیے آباد کیا ہے، تیرا حرمت والا گھر ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ نماز قائم کرے گا، اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ مقصود کیا تھا؟ دین بچ جائے، مقصود کیا تھا؟ نمازیں پڑھنے والی ہو اولاد، مقصود کیا تھا؟ نسل دین پہ چلنے والی ہو، مقصود کیا تھا؟ اللہ تیرے گھر کا جوار تیرے گھر کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس کی دنیا عزیز نہیں ہے، مجھے دین دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اگر ہم یہی اسوہ اپنا لیں، اگر ہمارے ذہن میں یہی بات ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی دنیا سے زیادہ اس کا دین عزیز ہو جائے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ، درس اور نصیحت کیا ہے؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے کہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کام کر لے گا اولاد کے لیے دین اس کی دنیا سے زیادہ عزیز ہوگا، اولاد کے سہولیات فراہم کرتے ہوئے، اولاد کے کیریئر کے لیے سوچتے ہوئے، اولاد کی تعلیم کے لیے سوچتے ہوئے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ دین کس طرح بچے گا، دین کو ترجیح کس طرح ملے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ،
جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں نا، دنیا کو، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے دنیا کس طرح آتی ہے، مال کس طرح آتا ہے، دولت کس طرح آتی ہے، ترجیح دنیا بن جاتی ہے، ترجیح۔ جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ پیشانی پہ فقر مسلط کر دیتا ہے، غریبی پوری نہیں پڑتی، روتا رہتا ہے انسان، کیوں؟ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے درس کیا ملتا ہے کہ دنیا نہیں دیکھی، عند بیتک المحرم، اللہ کا حرمت والا گھر، اس کے پڑوس میں اولاد کو چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، مقصود کیا ہے؟ اللہ نمازی بن جائے۔ سو ہم نے اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرنی ہے، اولاد کی دین کی فکر کرنی ہے۔ یقین کریں رسول رحمت نے فرمایا جتنا مرضی فکر کر لو، لم یأتہ الا ما قدر لہ، وہی رزق ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا، اس سے 1% زیادہ نہیں ملے گا، 1%۔ اولاد کی، دنیا کی فکر کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، لیکن ترجیح کس کو دی؟ دین کو۔ یہ اولاد کی معیشت کی فکر تھی کہ جب بیٹے اور بیوی کو چھوڑا ہے تو 7 کھجوروں کا تھیلا اور مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ساتھ چھوڑ کے آئے ہیں، فکر ہے، لیکن کہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں؟ عند بیتک المحرم۔ فکر کرنے کی اجازت ہے، اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، بہو کے لیے، پوتوں کے لیے، نسل کے لیے رزق کی، معیشت کی فکر کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، لیکن ترجیح کسے دینی چاہیے؟ اللہ کے دین کو ترجیح کسے دینی چاہیے؟ بیٹے کی نسلوں میں دین کس طرح آئے گا، بیٹا دین سے دور نہ ہو جائے۔ فکر کرنی ہے لیکن ترجیح دین کو دینی ہے، اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اس کے کھانے پینے کے ذرائع کے لیے، وسائل معیشت کے لیے کاروبار ڈھونڈتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ دین پیچھے چلا جائے، دنیا آگے آ جائے۔ اور اللہ اکبر، دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں نا، ان کے وسائل رزق کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، انسان کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے تمہارا زیر دست بنایا ہے، ان کی کفالت تمہارے ذمہ لازم کی ہے، تم ان کی روزی سے پہلو تہی اختیار کرو۔ یہ دین کا حکم ہے، اولاد کے لیے، نسل کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وسائل رزق کا خیال کرنا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ترجیح کسے ملے گی؟ اللہ کے دین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اولاد کو چھوڑا، عند بیتک المحرم، پیچھے ہٹے، اللہ سے دعا کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کرنے والا ہے، جیسے اللہ کو منظور ہوگا ویسے ہو جائے گا۔ یہ اللہ کو منظور رزق میں نہیں ہوتا، کاروبار میں نہیں ہوتا، حرام نہیں چھوڑا جاتا کہ اللہ پورا کرنے والا ہے، حلال رزق سے پوری کر دے گا۔ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ دین کی فکر کی، پیچھے ہٹے، اللہ تیرے گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جا کے چھوڑا ایسی جگہ پہ جہاں آبادی نہیں تھی، دین کا اہتمام خود کیا، رزق کے لیے جتنا ہو سکتا تھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما، اللہ میری اولاد کو، میری نسل کو، اللہ اکبر، پھلوں کا رزق عطا فرما، اور اس شہر کو امن والا بنا، اور میری اس اولاد کو دین پر چلنے والا بنا، میری اس اولاد کو ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ رزق تیرے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟
دین ہمارے ذمے کیا ہے؟ بچے کی اچھی تربیت ہمارے ذمے کیا ہے؟ بچے کو مسجد لے کے آنا ہمارے ذمے کیا ہے؟ بچے کے لیے جب بھی کوئی منصوبہ بندی کریں تو ہمارے ذہن میں دین پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ رزق کا مناسب انتظام کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ دینے والا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت جس کا مطمع نظر بن جائے، آخرت جس کی ترجیح بن جائے، دین جس کی ترجیح بن جائے، جو اپنے فیصلے کرتے ہوئے، منصوبہ بندی کرتے ہوئے، اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ہو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، دین پر عمل کیسے آسان ہوگا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کیسے آسان ہوگا۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس انسان کی ترجیح، جس انسان کا مطمع نظر آخرت بن جائے، اس دن ناکامی نہیں ہونی چاہیے، اس دن کی کامیابی عزیز ہے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ کھڑے ہونا مقصود نہیں ہے، اس دن کی فکر انسان کے ہر عمل کے پیچھے ہو۔ جب ایسا ہو جائے اللہ اکبر، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ دل کو گناہ سے بھر دیتا ہے، اللہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ جو مال انسان پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کے بھاگتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ انسان کے دل میں گناہ کو بھر دیتا ہے، انسان کے دل سے یہ ہرس، یہ ہوس ختم ہو جاتی ہے، اور اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا ذلیل ہو کے انسان کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ کب؟ جب انسان کی ترجیح دین بن جائے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت اور سیرت ہمارا مطمع نظر ہو، پھر اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دولت آتی ہے ذلیل ہو کے آتی ہے، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ معزز کر دیتا ہے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے یہ سمجھ آتی ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ترجیح کسے دینی ہے؟ دین کو، اور رزق مانگنا ہے، رزق کا اہتمام کرنا ہے، مقصود کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا اور جو کردار ہے، یقین کریں ایک ایک لفظ کہا وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میری اولاد کو، میری نسل کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کہاں پہ سوال کیا؟ ایسی جگہ پہ جہاں پھل ہوتا نہیں ہے۔ آج کے دن تک دیکھنے والے گواہی دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے پھل اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ اچھا سوال کیا کیا؟ اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما، مقصد کیا ہے؟ لعلہم یشکرون، پھل مانگے، رزق مانگا، دنیا مانگی، کھانے پینے کی چیزیں مانگی، کس مقصد کے لیے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے سامنے جھکنے والے بنے، تیرا شکر ادا کرنے والے بنے، ترجیح پھر بھی دین کو دیں، اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہوں، جو تو نے دیا ہے اس پر تیرا شکر کرنے والے ہوں، اللہ تو فقر سے بچانے والا ہے، اس پر تیرے لیے سجدہ شکر بجا لائیں، اللہ جو تو دے اس پر تیرا شکر ادا کریں۔ رزق مانگا ہے تو اس لیے مانگا ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا ہے عیاشی کے لیے بنی ہے، اس لیے نہیں، جو مانگا ہے کس لیے؟ اللہ لعلہم یشکرون، جو تو نے دیا ہے اس پر تیرے شکر گزار بندے بن جائے۔ سو ہم نے اولاد کے لیے جو کچھ کرنا ہے، آخری مقصود، پہلی ترجیح کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ اور یہ جو دنیا اولاد کے لیے کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم، یہ جو ہر وقت مال کی سوچ ہے نا، مر گئے، یہ نہ ملا تو کیا بنے گا، گزارا نہیں ہوگا، میرے رشتہ دار کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے بھائی کے پاس اتنی، میرے کزن کے پاس اتنی، فلاں بندے کا گھر اتنا بڑا ہے، فلاں کی گاڑی اتنی بڑی ہے۔ اور انسان جتنے تعلقات بناتا ہے، جہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں سے سلام دعا ہے، ذہن کے اندر مقصد کیا ہے؟ پیسے کیسے آئیں گے،
فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے جو درہم اور دینار کا بندہ ہے، وہ عبد الخمیسہ، چادر کا بندہ ہے، ہر وقت ذہن میں ایک ہی سوچ ہے پیسہ کیسے آئے گا، مال کیسے آئے گا، دولت کیسے آئے گی، بڑا گھر کیسے بنے گا، بڑی گاڑی کیسے ملے گی۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان اعطی رضی و ان لم یعطی سخط، کوئی دے دے تو راضی، نہ دے تو تعلق توڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، یہاں سے نہیں ملا کہیں اور سے ملے گا۔ وہ جو دین ہے نا، دین، اللہ کے احکامات، انبیاء کی سنت اور سیرت، یہ ترجیحات نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے پیسے کے لیے، جس سے توڑنا ہے پیسے کی وجہ سے۔ فرمایا تعیس عبد الدینار، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ پہلی ترجیح دین، رزق مانگا ہے، مال مانگا ہے، دولت مانگی ہے، تو کیوں؟ لعلہم یشکرون، اللہ تیرا شکر ادا کرنے والے بنے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جب دے دے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے مال دیا ہے، جو اللہ نے دولت دی ہے، جو اللہ نے پیسے دیے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ آخرت کا گھر تلاش کرو۔ مومن کی، مسلمان کی، اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے کی ترجیح ہر وقت آخرت ہوتی ہے۔ جو اللہ مال دیتا ہے اس کے ذریعے بھی آخرت تلاش کرتے ہیں، جب اللہ نہیں دیتا پھر بھی آخرت تلاش کرتے ہیں۔ سو میں نے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ اخذ کرنا ہے، یہ سبق لینا ہے، یہ درس لینا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دین کو دنیا پر ترجیح دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا حکم، اگلی نصیحت، اگلا سبق جو ہمیں ملتا ہے، اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اور دعا کیا کی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق بھی مانگا، وجہ بھی بیان کی، سب سے پہلے امن کا سوال کیا۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دو جگہ پہ، سورہ بقرہ میں، سورہ ابراہیم میں، دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ دونوں دعاؤں میں پہلی بات کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا، اللہ میری اولاد سے لڑائی جھگڑا ختم کر دے، اللہ میری اولاد سے فتنہ فساد ختم کر دے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کیوں؟ رزق بعد میں مانگا، پھلوں کا رزق بعد میں مانگا، باقی ساری چیزیں بعد میں مانگی، سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ اللہ میری اولاد سے جھگڑے ختم کر دے، اللہ میری اولاد سے فتنہ فساد ختم کر دے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ اس خطے کو امن والا بنا دے، اللہ میری نسل کو امن والا شہر عطا فرما۔ کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی دولت امن ہے۔ اللہ امن دے دے، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور امن نہ ہو، لڑائی جھگڑا، ہم جو سمجھتے ہیں نا، اچھا اس نے مجھے گالی دی ہے، جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا، تجھے میں دیکھ لوں گا، مجھے گالی دیتا ہے، میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تیری ایسی کی تیسی۔ یہ فتنہ و فساد رزق بھی کھا جاتا ہے، اور انسان کا سکون، انسان کا امن، انسان کا چین، سب کچھ کھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ میری اولاد یہاں پہ آباد ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رزق سے زیادہ بڑی نعمت، رزق سے زیادہ بڑی دولت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ امن ہے، اور اللہ نے اس شہر کو امن عطا فرمایا ہے، اور امن کی برکت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو تیل کے کنویں نکلتے ہیں نا، یقین کریں یہ بذاتی ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے وسائل کو دیکھا جائے نا تو تیل سے زیادہ بڑے بڑے وسائل دنیا کے پاس ہیں، لیکن جو خیر اور برکت وہاں پہ ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔
سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی فکر کریں، لیکن کب؟ پہلے دین کی فکر کریں۔ پہلے ہماری فکر یہ ہو کہ بیٹا نمازی ہو، پہلے ہماری فکر یہ ہو کہ بیٹا دین پہ چلنے والا ہو، پہلے ہماری فکر یہ ہو کہ بیٹا اللہ سے دور نہ ہو۔ پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ بیٹے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق آپ نے پیدا کرنا ہے، تربیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے ذمے تربیت ہے، رزق رب کے ذمے ہے۔ رزق کی کوشش کرنی ہے، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔